بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بعض دفعہ میں نے بڑے لوگ بھی دیکھے ہیں، ان کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے کہ وہ مٹی کھاتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، ڈاکٹر تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس سے پوری ہوتی ہے، یا بچے کو یہ عادت اس وجہ سے ہوتی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ عادت بچے کو پڑ جائے، آپ دیکھ لیں بعض دفعہ وہ بچے کو جو ہی موقع ملتا ہے تو وہ مٹی فوراً منہ میں ڈال لیتا ہے۔ بعض دفعہ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ وہ پھر دیواریں چاٹتے ہیں مٹی کی، اور اس سے مزید اس کی بیماری بڑھتی ہے، اور خاص طور پر گردوں کے اندر پتھری پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پتے کے اندر پتھری پیدا ہوتی ہے، پتے پہ سوزش ہو جاتی ہے، اور میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ وہ یہ مٹی کھا کھا کر ان کا پیٹ سوج جاتا ہے، دوائیاں بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن یہ اصل اس کی یہ جو بیماری ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ہفتہ 10 دن میڈیسن سے فرق پڑ گیا، ہفتے 10 دن کے بعد پھر وہ کیفیت، پھر وہی تکلیف، تو بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا آزمودہ اور مجرب عمل وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ یہ بچوں کے لیے، بچی ہے، بچہ ہے، بڑا آدمی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو یہ کسی چیز پر آپ دم کر کے کھلایا کریں۔ پانی ہے تو پانی میں ڈال کر پلایا کریں۔ اگر بچہ ہے تو وہ ٹافی کھا سکتا ہے، میٹھی کوئی چیز، گڑ وغیرہ، کھجور وغیرہ، جو بچہ خوشی سے کھائے اس پہ یہ عمل کر کے دیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے وہی بچہ اس مٹی سے نفرت کرے گا، اس بیماری سے دور ہو جائے گا، تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، میں نے کئی بار میں نے آزمایا اس عمل کو۔ بچے لوگ لے کے آتے ہیں، میں یہی دم کر کے دیتا ہوں، کوئی چیز دم کر کے دیتا ہوں، پھر ہفتے بعد میرے پاس لے کے آتے ہیں، 2 سے 3 ہفتے دم کرتا ہوں، الحمدللہ اس کے بعد یہ بیماری ختم۔ بعض دفعہ یہ لکھ کے بھی دے دیتا ہوں کہ گلے میں پہنا بھی دیں اور یہ پلائیں۔ تو عمل ہے کہاں پہ؟ عمل ہے 22 سپارہ سورہ سبا، اس کی سب سے آخری جو آیت ہے نا، 53 سے لے کر 54، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کریں، رکوع نمبر 11 سے لے کر 12۔ لیکن سورت کی آخری جو لاسٹ آیت ہے نا، سب سے آسان یہی ہے کہ آپ اس کو لاسٹ آخر آیت کو آپ پڑھیں۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں جو بچہ کھا سکے آسانی سے، اس کو دم کر کے دیں۔ دم کم سے کم 3 مرتبہ 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ 41 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، پھر آخر میں درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ اگر بچے کو مدت زیادہ ہو گئی ہے، مثال کے طور پر بچے نے یہ بیماری اس کی شروع ہوئی ہے 2 سے 3 سال سے، یہ ہوتی ہے اسی عمر میں جب ماں باپ مصروف ہوتے ہیں، تو بچے کی دفعہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے، اس کو اس کا ذائقہ مل جائے تو وہ اسی عادت بھی بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ تو اگر اس کی 5 سال عمر ہو گئی تو ظاہر بات ہے 2 سے 3 سال اس معاملے میں وہ بیمار ہو گیا ہے، تو اس کو پھر آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ کیا کریں، 101 دفعہ پڑھ کے دم کر لیا کریں۔ تو اس سے کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پانی پہ یا عرق گلاب پہ یا کوئی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے صبح نہار پیٹ جب چائے اور ناشتے سے پہلے، تو اگر بھول جائیں تو پھر کسی اور ٹائم بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صبح نہار پیٹ یہ عمل کر کے اس کو کھلائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی یہ والی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی، وہ بچہ پھر اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق اللہ خالقنا العظیم. محترم سامعین، میں نے آپ کو آیت مبارکہ کی تلاوت بھی سنا لی، ساری تفسیر بتا دی. اس عمل کو کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد فائدہ ہوگا. میرے لیے دعا بھی کریں. آئیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.